اونٹوں پر سواری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ محمد ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے تھے، سیرت ابن ہشام کے اندر ہے۔ اور حضرت قدامہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا حج کے موقع پر ناقہ صبحہ پر رمی فرما رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا سفر اونٹنی پر کیا اور اسی پر آپ کا سامان سفر بھی تھا، سامان سفر کے لیے الگ سے اونٹنی نہیں تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر حج کے موقع پر ذی الخلیفہ میں اونٹنی پر سوار دیکھا۔ اور اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر بھی، اور اس کے علاوہ اور کئی موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے، جیسے حدیبیہ کے موقع پر اور غزوہ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل کا ایک اونٹ آیا اور اس اونٹ کا نام اللہ کے محبوب نے سراحایا رکھا تھا، اور اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ اور ابو امامہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدعان پر حجۃ الوداع کا سفر کیا۔ ممکن ہے کہ خاص موقع پر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کا سفر، اونٹوں کی سواری کی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور عرب کے اندر کیونکہ ریتیلا ریگستانی علاقہ تھا، اس وجہ سے اونٹ کو ریگستانی جہاز بھی کہا جاتا ہے ہمارے ملک میں، تو اس وجہ سے اونٹوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ اس کے متعلق کئی روایتیں آپ کو ملے گی کہ وہاں کے لوگ اونٹوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ تو اونٹ کی سواری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اونٹنیوں کی دودھ کے کئی فوائد بھی ہیں، جو ریگستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بخوبی اس کو جانتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ پر سوار ہونا، گھوڑے پر سوار ہونا اور خچر پر وغیرہ، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار نصیب